بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر احمد صدیقی اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد صدیقی۔ آج ہم بات کریں گے جو داڑھ میں درد ہوتی ہے، اس میں خول ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر داڑھ کی درد کا جو روٹ کینال تک جو اس کا گہرائی ہے، اس کا جو سوراخ ہے، وہ اگر پہنچ جائے تو پھر اس کی فیلنگ نہیں ہوتی اور اس میں جو ہے آپ کو وہ داڑھ نکلوانی پڑے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے داڑھوں کی، اپنے دانتوں کی حفاظت ایسے کریں۔ اس کا بہترین طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک ایسا وظیفہ کہ جو آپ چونکہ نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی انشاءاللہ پڑھنے شروع ہو جائیں، چونکہ بینگ اے مسلم ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے جو پیدا کیا ہے تو اس کا کوئی مشن ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہم آئے دنیا میں، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، شادی ہوئی، بچے ہو گئے اور ساری زندگی جو ہے اپنے کاروبار کو اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ پیسہ کمانے میں لگا دیا اور جو ہے بچوں کی پرورش میں لگا دیا۔ ہمارے والدین نے ہمارے اوپر جو توجہ دے دی، ساری زندگی خراب کر دی، کہ ہم نے اپنے بچوں پر توجہ دے دے کے ساری زندگی خراب کر دی۔ دنیا میں جو مسلمان ہیں یا انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کو بھیجنے کا اللہ کا کوئی مشن ہے، کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ روزی میرے ذمہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور باقی جو اعمال ہیں، نیک اعمال، وہ آپ کے ذمہ ہیں، یعنی کہ ہمارے انسانوں کے ذمہ ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ تو بہرحال بات کہیں اور چلی جائی۔ میں بات کر رہا تھا کہ جس کے عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہے، بڑا جوان بوڑھا، اگر کسی کی داڑھ میں درد ہے تو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ جو قرآن مجید سے جو ہے میں بتانے لگا ہوں، اس کی برکات، اس کے ثمرات انشاءاللہ ہم نے خود بھی آزمائے ہیں، ہم خود پیشنٹ کو بتاتے بھی ہیں، یہ گاہے بگاہے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی چلتا ہے۔ ٹریٹمنٹ آپ کو میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی روٹ کنال تک اس کی گہرائی ہو جائے، سوراخ ہو جائے، تو پھر اس کی فیلنگ نہیں ہو سکتی، وہ داڑھ نکلوانی پڑتی ہے۔ اگر اس سے پہلے کا کوئی پرابلم ہے، ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے، یا کوئی جو ہے آپ نے چیک اپ کروایا اور بغیر نکالے کے، داڑھ کے نکالے کہ آپ کا حل ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی درد ہو رہی ہے، اس کا بہترین حل ہے۔ وہ کیا حل ہے کہ آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کے اندر جیسے ہی وطروں کی باری آئے گی تو میں آپ کو ایسی چیز بتانے لگا ہوں کہ جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے منہ کی جو داڑھ کی درد ہے، دانت کی جو درد ہے، وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے علماء کرام نے، اللہ والوں نے، نیک لوگوں نے ہمیں یہ وظائف بتائے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بجائے وہ وظائف اپنے پاس رکھنے کے، ہم اپنے آڈینس کو پہنچائیں، اپنے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کو پہنچائیں، تاکہ ہماری وجہ سے اگر کسی کو فائدہ ہو جائے تو پھر ویل اینڈ گڈ، اور کیا چاہیے۔ ہمارا مشن بھی یہی ہے چینل بنانے کا کہ لوگوں کو فائدہ ہو، دوسروں کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ لوگوں کو بھلا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا بھی بھلا ہوگا۔ ہمارے چینل بنانے کا مقصد یہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن مجید کی جیسے ہی آپ وطروں کی 3 رکعت نماز وطر جب آپ نیت کریں گے، جو پہلی رکعت ہے اس میں آپ نے پڑھنی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی سورۃ النصر جو ہے وہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنی ہے وطروں کی، اور جب دوسری رکعت آئے گی اس میں آپ نے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ آپ نے سورت جو ہے دوسری رکعت میں پڑھنی ہے، یعنی سورہ لہب ہو گئی۔ اور جو تیسری رکعت ہے اس میں جو ہے آپ نے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے، یہ 3 صورتیں آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کا اگر داڑھ کا مسئلہ ہے، دانت کا مسئلہ ہے، ٹیتھ کا مسئلہ ہے، مسوڑے وغیرہ کو، گمز وغیرہ کو پرابلمز ہے، یا کہ جتنی بھی یہ منہ سے ریلیٹڈ جو ہے، یہ ماؤتھ کی جتنی بھی ڈیزیز ہیں، انشاءاللہ العزیز جب آپ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ 5 وقت، اور ساتھ یہ وطر کی جو رکعت ہیں اس میں یہ آپ ترتیب لگائیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں آپ کی جو درد ہے وہ بھی غائب ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر نہیں ہوگی۔ اب اس میں چند ایک احتیاط ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ضروری ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کبھی بھی آپ محفل میں ہیں، آپ اکیلے میں ہیں، آپ دفتر میں ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھر بیٹھی ہیں، جب بھی تھوک پھینکیں تو وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نہ پھینکیں۔ یہ داڑھ درد کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہم نے ادب لحاظ خانہ کعبہ کا، بھئی اگر ہم وہاں جا نہیں سکتے تو کم از کم یہاں بیٹھ کے ہمارے دل کے اندر اس کی عزت تو ہو، اس کا اکرام تو ہو۔ خانہ کعبہ جو ہے یہ کمال کی جگہ ہے اور جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو اس لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نہ پیشاب کرنا چاہیے، نہ ہی تھوک پھینکنے چاہیے۔ اسی طرح
منہ کی جو صفائی ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں، میں نے عرض کیا پچھلے دنوں میں نے یہ ویڈیو بنائی مسواک پر کہ کلمہ نصیب ہوگا مرتے وقت مسواک کرنے سے۔ مسواک کیا کریں، عورت اور مرد دونوں کے لیے سنت عمل ہے کہ بجائے پیسٹ وغیرہ لگانے کے، بجائے کوئی اور کیمیکل چیز لگانے سے آپ مسواک کیا کریں۔ ہماری ماں بہنیں بھی مسواک کی عادی ہوں اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی وضو مسواک کے ساتھ کیا کریں۔ جیسے آپ کا منہ صاف ہوگا، دانت صاف رہیں گے، 5 وقت ڈیلی آپ نے انشاءاللہ جب مسواک سے وضو کیا، سیدھی طرف جو ہے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ 3 جو صورتیں ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور ہمارے مائی بہنوں کو بھی یہ انشاءاللہ امید ہے یاد ہیں ساری، بچے کو یاد ہیں اور بڑوں کو بھی یاد ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں انشاءاللہ عمل میں لائیں گے، یہ صورتیں آپ وطر میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو جو منہ کا جو پرابلم ہے، داڑھ کا درد کا، دانت کے درد کا، انشاءاللہ وہ آپ اس سے جان چھڑائیں گے اور اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل A1 صدیقی، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔